جب بہت سے قاتلان حسین کی روح و جسم نجس سے زمین کو پاک کر لیا تو ایک روز حضرت مختار نے دربار میں کہا کہ آج میں اس ملعون کے وجود نجس سے زمین کو پاک کروں گا جس کے پیر بڑے اور آنکھیں دھسی ہوئی ہیں اور ہونٹ موٹے ہیں۔ وہ ایسا شخص ہے جس کے قتل سے مومنین و فرشتے خوش ہوں گے۔ اس وقت دربار میں حیثم نخعی بھی موجود تھا۔ جناب مختار سے یہ سن کے وہ سمجھ گیا کہ اس کلام سے جناب مختار کی مراد ابن سعد ہے۔ اس نے اپنے لڑکے اوریان کے ذریعے سے عمر سعد کو یہ خبر پہنچا دی۔ عمر سعد کو جناب مختار نے امان دے دی تھی، مگر یہ شرط بھی اس امان نامے میں لکھ دی تھی کہ وہ نہ اپنے گھر سے نکلے گا، نہ کوئی نئی بات کا مرتکب ہوگا، اور یہ امان عبداللہ بن جودہ بن حبیرہ کے ذریعے سے ملی تھی جو مولا علی کے بھانجے تھے۔ مختصر یہ کہ جب عمر سعد کو مختار کا یہ ارادہ معلوم ہوا تو باوجود اس تحریری امان نامے کے اس نے سوچا کہ اگر مختار ایسا کر ہی گزرے تو میں کیا کر سکوں گا۔ اس نے کوفے سے فرار ہونے کا قصد کر لیا اور روانہ ہو کر حمام عمر تک پہنچا۔ وہاں اس کے غلام نے یاد دلایا کہ مختار کی طرف سے امان نامہ میں تیرے لیے یہ بھی شرط تھی کہ تو نہ اپنے گھر سے نکلے گا اور نہ کوئی نئی بات کرے گا، تو اب جب کہ کوفے سے نکل آیا ہے تو اس سے زیادہ نئی کیا بات ہوگی۔ اب اگر مختار کو معلوم ہو گیا کہ تو گھر سے نکل کر فرار ہو رہا تھا تو پھر وہ قتل کیے بغیر نہ چھوڑے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ تو جلد سے جلد اس طرح اپنے گھر واپس پہنچ جا کہ کسی کو تیرے اس آنے جانے کی اطلاع نہ ہو۔ یہی رائے اس راہبر نے بھی دی جس کا نام مالک تھا، جس کو 400 دینار دے کر ابن سعد اپنے ہمراہ لایا تھا۔ اس نے کہا آپ نے اگر کوفے میں مجھے اپنی روانگی کا مقصد بتا دیا ہوتا تو میں آپ کو وہیں یہ مشورہ دیتا۔ عمر سعد کوفہ واپس روانہ ہوا اور صبح ہوتے ہوتے اپنے گھر پہنچ گیا۔ جناب مختار کو اس کے جانے اور واپس آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ مجھے اپنے معاہدے کے خلاف نہ کرنے کی اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ اب میں اس کے قتل میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کروں گا۔ عمر سعد کو جب مختار کے اس ارادے کی اطلاع پہنچی تو وہ گھبرایا ہوا عبداللہ بن جودہ بن حبیرہ کے پاس پہنچا۔ انہوں نے اس کو ڈانٹ پلائی اور کہا تو اب میرے پاس کیوں آیا ہے، نکل جا یہاں سے۔ وہ مایوس ہو کر گھر پہنچا، اپنی زوجہ کے قدموں پہ گر پڑا جو جناب مختار کی بہن تھی۔ کہنے لگا کہ تمہارے بھائی نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ وہ بولی اے ملعون، جب سے میرا بھائی کوفے کا حاکم ہوا ہے میرے گھر نہیں آیا، اور نہ میں تیری حرکتوں کی وجہ سے اسے مبارکباد تک دینے جا سکی، نہ اس کی صورت دیکھنا نصیب ہوئی۔ وہ تیری وجہ سے مجھ سے اس قدر ناراض ہے کہ آج تک مجھے یاد بھی نہ کیا۔ اب میں کیوں کر اس کے پاس جا کر تیری سفارش کروں؟ یہ سن کر وہ پھر اس کے قدموں پہ سر رکھ کے بولا کہ خدا کے لیے جس طرح ہو سکے تم جا کر میری سفارش کرو اور میرے بچانے کی کوشش کرو۔ آخرکار وہ چاروں ناچار ان کی خدمت میں روانہ ہوئی۔ جب مختار کے گھر پہنچی، مختار کی نگاہ اس پہ پڑی تو نہایت غضبناک ہو کے فرمایا کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں، تو بلا اجازت میرے گھر میں کیوں آئی ہے؟ افسوس ہے کہ تو ابو عبیدہ کی بیٹی ہے، تیرا شوہر فرزند رسول کو قتل کرے اور تو اپنے شوہر کے ساتھ بخوشی زندگی بسر کرے اور اس کو قتل نہ کرے، شاید یہ سمجھتی ہے کہ تو بے شوہر کے رہ جائے گی۔ یہ سن کے اس نے کہا اے بھائی، خدا کی قسم میں نے واقعہ کربلا کے بعد کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ اس کو بستر خواب پہ قتل کر دوں، مگر یہ سوچ کر کہ اگر میں اسے قتل کر دوں گی تو ابن زیاد آپ کو قتل کر دے گا، کیونکہ اس وقت آپ اس کے قید میں تھے۔ اگر آپ قتل ہو گئے تو میں بہن بھائی کے ہو جاؤں گی۔ اب واقعہ کربلا کا انتقام کون لیتا؟ خدا کا شکر ہے کہ آپ زندہ سلامت موجود ہیں اور قاتلان امام سے انتقام لے رہے ہیں۔ یہ سن کر جناب مختار کا غصہ کچھ کم ہوا، فرمایا کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا، لیکن عمر سعد سے کوئی تعلق نہ رکھ۔ پھر کہا تو میرے پاس ہی رک جا، اب واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا آپ کا ارشاد بصر و چشم منظور ہے۔ پھر جب جناب مختار دربار میں پہنچے تو عبداللہ کامل، ابو عمرہ اور حاجب کو بلا کے فرمایا کہ اب تمام کام چھوڑ کر عمر ابن سعد ملعون کو گرفتار کر لاؤ تاکہ میں تلوار کی نوک سے رے کی حکومت کا پروانہ اس کے لیے لکھ دوں جس کی لالچ میں اس نے امام حسین ان کے اعزاء و اصحاب کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اس کے مکان پہ پہنچے۔ وہ ملعون اپنی بیوی کے واپس نہ آنے کی وجہ سے نہایت پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ کس طرح کوفے سے نکل جائے۔ اسی اثنا میں جناب مختار کے آدمی پہنچے اور کہا تجھے امیر بلا رہے ہیں۔ عبداللہ کامل سے اس نے کہا کہ جس قدر دولت میرے پاس ہے لے لو اور مجھے مختار کے پاس نہ لے چلو اور کسی طرح مجھے کوفے سے باہر نکال دو۔
عبداللہ نے کہا تو اس قدر کیوں گھبراتا ہے؟ اس نے کہا امیر کا ارادہ میرے حق میں اچھا نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا تجھے ایسا گمان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی سفارش کے لیے اپنی بیوی کو ان کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے اس کو روک لیا ہے۔ عبداللہ نے کہا ممکن ہے اس کی سفارش منظور کی ہو اور اسی لیے تجھے بلایا ہو۔ اگر امیر کی نیت تیری طرف سے اچھی نہ ہوتی تجھے امان کیوں دیتا؟ عمر سعد چونکہ اپنے غلام کی بات سن چکا تھا، اس کو عبداللہ کے کہنے سے تسکین نہ ہوئی، لیکن اب کیا کرتا؟ ساتھ جانا ضروری ہوا۔ آخر وہ ان کے ہمراہ چلا۔ عبداللہ نے اس کو دارالامارہ کے باہر روکا اور کہا کہ میں امیر سے داخلے کی اجازت لے لوں۔ عبداللہ کامل دربار میں پہنچے، کہا عمر سعد دروازے پہ حاضر ہے، اس کے بارے میں جو حکم و عمل میں لایا جائے۔ حضرت مختار نے فرمایا اس کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ پیش کیا گیا تو حضرت مختار نے فرمایا او ملعون، محض اس لالچ میں کہ تجھے رے کی حکومت ملے گی تو نے دین کو قتل کر دیا، تو نے آل رسول کا بھرا گھر تباہ کر دیا، تجھ کو خدا اور رسول کا مطلق خوف نہ ہوا؟ مجھے اپنے اشعار تو سنا جو تو نے رے کی حکومت اور قتل حسین سے متعلق کہے ہیں۔ اس نے سنانے میں پس و پیش کیا تو فرمایا اگر تو نے وہ اشعار نہ سنائے تو خدا کی قسم میں تجھے دردناک عذاب میں مبتلا کروں گا۔ آخر اس نے وہ اشعار سنائے جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں کہ میں دو خطروں کے متعلق اپنے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں، یا تو ملک رہ کو چھوڑ دوں جس کی تمنا مجھے بے چین کیے ہوئے ہے، یا قتل حسین کا بارے گراں اٹھاؤں۔ جانتا ہوں کہ ان کے قتل سے اس آگ میں جلنا پڑے گا جس کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا، لیکن ملک رہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ حسین میرے چچا زاد بھائی ہیں اور حوادث کی کوئی حد نہیں۔ مجھے اپنی جان کی قسم میں جانتا ہوں کہ حسین کا قتل میرے لیے آتش جہنم کا پیغام ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں کتنے ہی عظیم گناہ کیوں نہ کروں، رب عرش عظیم مجھے معاف کر دے گا۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دنیا کی لذت موجود ہے اور آخرت کے وعدے بات کے ہیں، اور عاقل کا کام یہ ہے کہ ادھار کے وعدے پر نقد کو ترک نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے جنت و نار کو پیدا کیا ہے اور طرح طرح کے عذاب، بیڑی و ہتھ کڑی تیار کی ہے۔ اگر یہ سچ ہوگا تو میں صدقے دل سے توبہ کر لوں گا، اور اگر یہ سب غلط ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں حصول دنیا میں بخوبی کامیاب ہو گیا، جس کی تمنا ہر ایک کو رہتی ہے اور جس کی زیبائش دائمی ہے۔ یہ اشعار سن کر جناب مختار غصے میں تھرا اٹھے اور اس ملعون کے منہ پر تھوک دیا اور فرمایا اے جہنمی، اگر تجھ کو جنت و دوزخ کا یقین ہوتا تو فرزند رسول کو قتل ہی کیوں کرتا؟ پھر فرمایا کہ او ملعون، یہ بتا کہ جس وقت امام گھوڑے سے زمین پہ گرے تھے اس وقت تجھ سے کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا ایک مرد ثقفی کے تسلط اور میرے قتل کی خبر دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ او شقی، تو اس مرد ثقفی کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا اے امیر، وہ تو ہی ہے۔ حضرت مختار نے فرمایا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی پیشن گوئی سچ کر دکھائی اور مجھے تم جیسے ظالموں پر مسلط فرمایا۔ اے ملعون، میں آج تجھے اس عذاب سے معذب کروں گا کہ تیری روح قیامت تک یاد رکھے گی۔ اس کے بعد اس کے تمام کپڑے اتروائے، پھر اس کے سب دانتوں کو اکھڑوایا، پھر اس کی ساری انگلیوں کو ہر گرہ سے کاٹا، پھر جسم کے گوشت کاٹے، پھر آنکھیں نکلوائیں، پھر مٹی کا تیل پلایا، اور جب وہ پینے سے انکار کرتا تھا تو اس کو نیزے سے اذیت دی جاتی تھی۔ آخر میں اس کو قتل کر کے آگ میں جلا دیا۔ بحوالہ اسرار الشہادت وہ قتل کے فوراً بعد بندر کی صورت میں مسخ ہو گیا تھا اور قیامت میں اسی صورت میں محشور ہوگا، لعنت اللہ علیہ۔